جی علامہ صاحب، کیا فرمائیں گے؟ راتوں رات فیصلے ہو جاتے ہیں، مینج کیے جاتے ہیں، کیا فرمائیں گے؟ اور مولا علی کی کچھ مثالیں اگر آپ پیش کریں قوم کے سامنے۔ ہمارے ساتھ المیہ یہ ہے کہ جیسا کہ مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ ایک مقننہ ہے، ایک عدلیہ ہے۔ مقننہ کی ذمہ داری عدلیہ سے بھی بہت حساس ہے۔ جو قانون ساز ادارے، جو ہماری پارلیمنٹس، جو ہمارے سینٹ وغیرہ ہیں، وہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں عوام نے چن دیا ہے اور ہم ممبر بن کے یہاں پر آ گئے ہیں تو بہت بڑا ہمارا پروٹوکول اعزاز ہے۔ ذمہ داریاں اتنی ہی حساس ہیں۔ قانون ساز اور مقننہ جو ہے وہ اتنا حساس شعبہ ہے کہ اگر وہ کوئی صحیح قانون بنا دے تو آئندہ نسلوں کے محافظ بن جاتے ہیں، اور اگر وہ غلط قانون بنا دیں تو وہ یہ قاتل دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن مقتول بعد میں پیدا ہوں گے، ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنتے رہیں گے اور وہ سارا ظلم ان کے کھاتے میں لکھا جاتا رہے گا۔ یہاں افسوس یہ ہے کہ حکمران جو ہیں، جو اسمبلی میں مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مختلف قسم کے آپ کو مقننہ والے ملیں گے۔ تاجر طبقہ اگر حکمران ہو گیا تو وہ اپنی تجارت کے دفاع کے لیے قانون بنائے گا، اسے کسان یا مزدور سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اگر ذمہ دار اور یہ طبقہ جو ہے آ کر حکمران ہو گیا تو وہ اپنی زراعت اور معیشت کی طرف توجہ دے گا، اس کو تاجروں اور دوسروں کے حقوق کی پرواہ نہیں ہوگی۔ اگر ایک غریب طبقہ جو ہے مزدوروں کی حکومت آ گئی تو اپنی مزدوری کی طرف جائے گا۔ لیکن اسلام یہ چاہتا ہے کہ نہیں، تمہیں ہر ایک کے حقوق کی پاسداری کرنی ہے۔ یہاں ہم نے دیکھا ہمارے سامنے راتوں رات قانون تبدیل ہوئے، 48 گھنٹے کے لیے 24 گھنٹے کے لیے قانون بنا، حکمرانوں نے بنوایا، اپنے مفادات لیے، اس کے بعد قانون تبدیل کر دیا۔ یعنی صراحت یہ چیزیں دو چار کی طرح موجود ہے۔ غریبوں کے ساتھ زیادتی ہے، کسٹم کے قانون بنائے، گاڑیاں منگوائی۔ تو یہ جو ظلم و ستم ہوتا ہے، یہ پارلیمنٹ سب سے پہلے قاتل وہ بنتی ہے۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ ہم قاتل بن رہے ہیں یا محافظ بن رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے، جس طرح پاکستان کے آئین کی پہلی دفعہ یہی ہے کہ ہر بننے والا قانون قرآن و سنت کی روشنی میں بنے گا۔ افسوس یہ ہے کہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اسلامی نظارتی کونسل کو بھی کھلونا بنا دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو قوانین بنائے جا رہے ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل کی باتوں کو تو مانتے ہی نہیں، جبکہ آئینی ادارہ ہے اور یہ طے شدہ بات ہے کہ پارلیمنٹ اور سینٹ جو قانون پاس کرے گا اس کی اپروول جو نظریاتی کونسل سے لی جائے گی۔ اگر وہ تطبیق قرآن سنت کہتے ہیں کہ اوکے یہ صحیح، تو پھر وہ عملی طور پر نافذ کیا جائے گا، لیکن ایسے نہیں ہے۔ تو لہٰذا ایک چیز تو یہ جو ہمارے ملک کی خرابی کا باعث بن رہا ہے کہ جو دوسری چیز جو پاکستان کے خاص طور پر پاکستانی معاملے میں عدالت کے حوالے سے بربادی کا باعث ہے، وہ پروسیجر ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا پروسیجر اتنا گندا پروسیجر بنا دیا گیا ہے کہ ایک چھوٹا سا کیس جو ہے وہ سال ہا سال جو ہے آپ گھسیٹے جاتے ہیں عدالتوں میں، اور لوگ جو ہیں بیچارے ذل و رسوا، نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، ایک کیس لڑتے لڑتے کئی نسلیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ یہ بربادی ہے پروسیجر کی۔ پوتا لڑتا ہے، پوتے سے بھی آگے کام چلا جاتا ہے، اب تو پڑوتوں سے بھی آگے چلا جاتا ہے۔ بات اس وقت یہ ہے کہ اس پروسیجر کو آسان سے آسان بنانے کی ضرورت ہے۔ معاملہ پہنچے، گواہیاں لو، فیصلہ کر دو۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے جناب اعلیٰ، یہ مجسٹریٹ کی عدالت ہے، یہ سیشن کی عدالت ہے، یہ جی ہائی کورٹ کی عدالت ہے، یہ سپریم کورٹ کی عدالت، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگرچہ نظر ثانی کا عنوان دیا گیا، کیا اس کا مطلب یہ کہ یا پہلا جھوٹا قاضی ہے یا دوسرا جھوٹا ہے یا تیسرا جھوٹا ہے؟ یہ تو عدلی مشکوک ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ کو کسی قاضی کے فیصلے پہ اعتبار نہیں رہے گا کہ اگر سپریم کورٹ فیصلہ دے رہا ہے آپ کے حق میں، تو اس کا مطلب جو دو پہلے قاضی بیٹھے تھے وہ غلط تھے، اگر ان کا فیصلہ لیا ہے تو اس کا مطلب دوسرا قاضی غلط تھا۔ تو لہٰذا قاضیوں کا تعین اور یہ جو تطبیقی نظام جو ہم نے یورپ کی نقالی کی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون سی عدالتوں کی، یہ سپریم کورٹ اور یہ فلاں کورٹ، یہ ایک ہی عدالت تھی اور عدالت ختم، موقع کے اوپر فیصلہ۔ تو لہٰذا ان چیزوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، قانون پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور پھر قاضیوں کو خدا را سوچنا چاہیے۔ یہ چند روزہ زندگی ہے، کوئی پتہ نہیں کس لمحہ جان نکل جائے۔ عدل و انصاف کی حاکمیت کو قائم کریں، اور آپ کو یہ منصب ملا ہے کسی ظالم کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ خدا رسول کے قانون کی حاکمیت قائم کرنے کا موقع ملا ہے۔ اس سے فائدہ اٹھائیں، آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔